ایک بہت ہی ڈسٹریسفل نیوز ہے جو کہ پاکستانیوں کو ملی ہے 2 دن پہلے، اور وہ یہ کہ صومالیہ کے قریب سمندر میں جو بحری قزاق ہیں انہوں نے حملہ کیا اور ایک بحری جو ویسل ہے اس کے عملے کو یرغمال بنایا ہے۔ اس کا نام آنر 25 ہے، اس ویسل کا نام۔ اس عملے میں 11 پاکستانی بھی ہیں جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے، پاکستانی حکام نے ایکشن لیا ہے، ریسکیو سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزارت بحری امور کے مطابق تمام متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطوں میں ہے، جبکہ موفا نے پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ صومالیہ سے فوری سفارتی رابطہ قائم کیا جائے۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ $70 لاکھ تاوان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ 2024 میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں بنگلہ دیشی کرو تھا جس کو تقریباً 12-15 وہ تھے اور ان کو بھی رینسم ادا کر کے واپس لیا گیا تھا، اور پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ ہم پہلے جو ایک آئلر ہے اس ویسل پہ جو کہ سٹرینڈڈ ہیں، جو کہ پھنسے ہوئے ہیں، علی عمران ان کا نام ہے، ان کی ایک آڈیو ہے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بھائی میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا میرا میسیج گورنمنٹ لیول تک پہنچاؤ، منسٹری، MMD، شپنگ آفس، جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں وہاں تک آپ میرا میسیج پہنچاؤ کہ بھائی صومالیہ میں ہمارا ایک شپ ہے آنر 25 اور ہمارے اوپر پائرٹس نے جو ہے نا اٹیک کر لیا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ پلیز ہمیں جو ہے نا مدد چاہیے گورنمنٹ کی، ہمیں یہاں سے جلد نکالو، ورنہ ہم 17 بندوں کی جانیں ایسے ہی چلی جائے گی۔ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، بڑے بڑے اداروں سے، جتنے بھی MP ہے، منسٹری ہے اور وزیر جو بھی ہے ہمارے، ہم لوگ صومالیہ پائلٹ نے ہمارے اوپر اٹیک تو کر دیا۔ یہ علی عمران ہے جو کہ آئلنگ کا کام وہاں پر کرتے تھے، ان کا میسج جو ہے وہ سرفیس کیا، غالباً وہ اپنے بھائی کو یہ میسج سینڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے نمائندے سعد گجر نے جو متاثرین ہیں ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پورے معاملے پر، ان سے جان لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، روزگار کی تلاش میں جانے والے جو یہاں سے پاکستانی تھے وہ کس طریقے سے پھنسے، ان کے کیا معاملات ہوئے۔ ایک شپ میں وہ گئے تھے جو کہ ایک آئل ٹینکر شپ تھا، MT آنر 25 جس کا جو ہے وہ نام ہے۔ فیملیز اس وقت جو ہے وہ بول نیوز کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آخری مرتبہ رابطہ کب ہوا تھا، کیا کہنا تھا، اور اب وائس جو ہے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہو رہی ہیں ان کی۔ اب جو ہے وہ مزید رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب فیملیز کا کسی سے رابطہ چونکہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے۔ میں اس وقت فیملیز کے ساتھ ہی موجود ہیں، بتائیے گا۔ السلام علیکم، آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی، میرے ہسبینڈ سید حسین یوسف ایز اے سیکنڈ انجینئر اس پہ سیل کر رہے ہیں اس شپ پہ، اور وہ 15 جنوری 2026 کو یہاں سے گئے ہیں، اور 21 اپریل کو لاسٹ میری ان سے بات ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن کسی سے پتہ چلا کہ وہ بحری قزاقوں نے ان کے ہائی جیک کر لیا جہاز، اور پھر 2 سے 3 دن کے بعد تھوڑی سی دیر کی ان سے بات ہوئی کہ انہیں فون دیا گیا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی طرح آپ حکومت سے رابطہ کریں۔ تو میری یہی گزارش ہے حکومت سے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے، اور وہاں پہ 13 پاکستانی سی مین ہیں جن کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ بس اتنا ہی کہوں گی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سید شبیر یوسف ہے۔ شبیر، آپ کے بابا گئے تھے، آپ کی بات بابا سے کب ہوئی اور کیا کہنا چاہتے ہو بابا کی؟ میری لاسٹ بات ہوئی تھی بابا سے تھرسڈے کو بات ہوئی تھی میری بابا سے، اور وہ 15 جنوری کو گئے تھے۔ اور کیا کہنا چاہو گے بابا کے لیے، کیا کہنا چاہو گے؟ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہو گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میٹر کو جلدی سے ریسولو کریں، میرے بابا کو جلدی سے یہاں پر لے کے آئیں۔ تھوڑا سا آگے آؤ۔ آپ یہ بتاؤ کہ لاسٹ ٹائم آپ کی بابا سے بات ہوئی تھی تو بابا نے کیا کہا تھا اس وقت؟ بابا سے میری بات 21 اپریل سے پہلے ہی ہوئی تھی، اور بس بات ہوئی، کہہ رہے تھے خیال رکھنا، اور پیپرز کے بارے میں ہوئی تھی کہ پیپرز ہونے والے تو اچھے سے اٹیمپٹ کرنا۔ کیا کہنا چاہو گی گورنمنٹ سے، کیا جو ہے وہ اپیل کرنا چاہو گی؟ یہ وقت چونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے مزید سوال پہ سوال کریں، لیکن سوال کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی آواز بننا بھی بہت ضروری ہے، تو تھوڑا سا بتاؤ اس حوالے سے گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہو گی؟ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بابا کو یہاں صحیح سلامت لائیں، مجھے نہیں پتہ کیسے لائیں گے پر یہاں صحیح سلامت لائیں۔
किसी से रब्ता हुआ है अभी तक? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हों या किसी से कोई रब्ता हुआ, किसी ने आपको यकीन दहानी दिलाई हो कि जी हम इक़दामात कर रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। और अभी कौन आए थे? अभी थोड़ी देर पहले असद उस्मानी साहब से रब्ता हुआ है, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये मसला हल होगा। आप बताओ कि क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? आप सबसे बड़े भी हो, बड़े बेटे हो आप, क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा और चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ अशरफ साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि बस इस मामले को जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए, ताकि हम अपने वाले से मिल पाएंगे। एक ही कमाने वाले घर में, ना तो मैं इतना बड़ा हूँ, 9वीं जमात के मैं पेपर्स दे रहा हूँ बोर्ड के, अब वो पेपर्स भी मेरे रह जा रहे हैं कि नहीं दे पा रहा हूँ मैं सही से, और टेंशन का एक अलग माहौल है। बस जल्द से जल्द इस मामले को रिज़ॉल्व किया जाए, और शुक्रिया। देखिए जी, फैमिलीज़ जो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, बेहद परेशानी के आलम में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर के वाहिद कफ़ील जो कि रोज़गार की तलाश में अपने फैमिलीज़ को छोड़ के मुल्क से बाहर तो चले गए, लेकिन बहरी कज़ाफ़ों के हाथ लग गए, जिसके बाद वो एक भारी तावान का भी मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नर सिंध ने आज जो है अब से कुछ देर पहले फैमिली से रब्ता भी किया। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि अब हम मज़ीद इस इशू को जो है वो हाईलाइट करते हैं, चीज़ों को लाइन अप करते हैं और रब्ता करते हैं कि जी इसके लिए क्या क्या आसानी हो सकती है, किस तरीके से बाजियाब कराया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि हम ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे साथ। अच्छा, इसी वेसल के एक और जो इस वक्त मग़वी हैं काशिफ उमर साहब, उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, मिसेस काशिफ उमर। थैंक यू सो मच, आप हमसे बात कर रही हैं। आप बताइए, आपकी काशिफ साहब से लास्ट कब बात हुई है, उनसे आपका क्या रब्ता हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बात हुई है, वैसे तो हाईजैक 21 को हुआ है, हमारी बात हुई है 23 को। उनका मैसेज आया है 23 को, डिवाइस मैसेज आया था कि जहाज हाईजैक हो गया। अच्छा, सही। उसके बाद किसी हुकूमती रहनुमा की आपसे बात हुई है? कोई या भी आपकी कोई उन भी तक किसी मैसेज रहनुमा, पहुंचा? अच्छा, जी जी जी। जी, कोई भी रहनुमा से किसी से कॉल नहीं आई है। हम हर जगह जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब अंसार बनी ट्रस्ट में भी गए हैं, सब ने मैंने हमें तसल्ली दी है, लेकिन किसी गवर्नमेंट से हमें कोई वो नहीं आई है, अच्छा, कॉल नहीं आई है। अब मिसेस काशिफ, हमें ये पता चला है कि गवर्नर हाउस भी आप लोगों को बुलाया गया है? जी जी, आज हमें रात को हमें बुलाया गया, हमें रात को इत्तला आई है कि आज हमें बुलाया गया है। तो बस अभी इंशाल्लाह अगर अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, गवर्नर हाउस। जी, जी, और हम यही चाहेंगे कि आपके लिए, आपके हौसले के लिए मज़ीद दुआ कर सकें और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके हस्बैंड को रिकवर कर लिया जाएगा और लोग जो वहाँ इस बस वेसल पे फंसे हुए हैं उनको रिकवर कर लिया जाए। अगर आप हमें ये बता सकें कि और कितने लोग हैं जो कि गवर्नर हाउस जा रहे हैं, जो आपसे राब्ते में हैं, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे आपकी बात हो रही है? जी 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 जी, कितने और लोग हैं आज जो गवर्नर हाउस जाएंगे बातचीत के लिए? टोटल 6 वैसे 10 फैमिली है। ओके। अच्छा, मिसेस जी जी काशिफ, मुझे ये बताइए कि जो आपकी बात हुई अपने हस्बैंड से, उन्होंने एग्जैक्टली कितनी देर की गुफ्तगू हुई, और कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई कि ये जो कज़ाक हैं वो किस तरह का रवैया रख रहे हैं? जी, मेरी बात हुई है, ये कल परसों मेरी बात हुई है तो और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे, और क्या कहते हैं, बस यही कह रहे थे कि ना कि बस मुझे जितनी हो सके अपील करो गवर्नमेंट से। सही। तो पैसे वगैरह कितने मुतालबा किया है उनकी जानिब से? और नहीं जी जी। नहीं, पैसों की अभी कोई मुतालबा नहीं हुआ, अभी पैसों का हमें कोई डिमांड नहीं आई है, और उन्हें खाना पीना भी खत्म हो गया है, उन्होंने ये भी बताया, और क्या कहते हैं, उन्हें गन पॉइंट पे रखा हुआ है। अच्छा, जो आपकी बात हुई, आपने कहा कि काशिफ साहब बहुत डरे हुए हैं, कज़ाकों ने कोई डिमांड रखी है? क्या डिमांड रखी है? अभी वहाँ से कोई डिमांड नहीं आई है, हमें पता नहीं चली है, ना ही हमें कोई ऐसे आईने की डिमांड क्या है। अच्छा, लेकिन बस ना मेरे हस्बैंड ने बताया कि कौन सी क्या डिमांड है। अच्छा। सही। आपने कहा कि अंसार बर्नी ट्रस्ट में भी बात हुई है। पिछली बार जब पाकिस्तान का एक जहाज़ इसी तरह अगवा किया था सोमाली कज़ाकों ने, तो उनका बड़ा अहम किरदार था। उनसे आपकी बराह रास्त बात हुई है? उन्होंने क्या कहा है? वो उन्होंने तसल्ली दी, वो हम कह रहे हैं हमारे साथ हैं अंसार बर्नी, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आप जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे।
صحیح صحیح. تو یہ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کتنے قزاق ہیں, کتنا بڑا حملہ ہوا ہے, کہیں کوئی برا رویہ تو لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا رہا, انہیں مارا پیٹا تو نہیں جا رہا؟ جی 40 قزاق ہے جی, انہوں نے بتایا ہے 40 قزاق ہے, گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ٹارچر بھی کیا ہے, یہی ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم سے بات ہوئی ہے. مسز کاشف, اس موقع پہ ہم اپنی طرف سے آپ کو بھرپور نہ صرف یہ سپورٹ کرتے ہیں بلکہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلد سے جلد ہو سکے. ہمیں پتہ ہے غالباً آپ راستے میں بھی اور ہمیں وقت بھی دے رہی ہے, بٹ جسٹ تھنک ون تھنگ, آپ کی فیملی میں میڈم کون کون ہے, اور تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے تک جب یہ جاتے ہیں مارشل نیوی میں یا پھر اس طرح کے سیلرز, تو کتنے عرصے تک وہ رہتے ہیں وہاں پہ, کتنے عرصے میں واپس آتے ہیں؟ یہ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, اور یہ ماشاء اللہ 20-25 سال سے جا رہے ہیں مارشل نیوی میں. صحیح. اور مسز کاشف, ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ اس پلیٹ فارم کا آپ بھی استعمال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ عوام بالا تک پہنچ جائے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, باقی لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے گورنمنٹ سے جیسے بھی آپ سکے کہ ہماری فریاد سنیں, کیونکہ یہ ایک پاکستانی اتنے سارے اس میں پاکستانی ہیں, ان کی فیملی ان کو رہا کیا جائے. بالکل. آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس سے رابطہ ہوا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس یا سندھ حکومت سے کسی نے رابطہ کیا اب تک؟ نہیں, ابھی صرف گورنر ہاؤس سے ہمیں اطلاع ہے, وہیں سے ہمیں بلایا گیا ہے. صحیح. تو کچھ پتہ چل سکا ہے کہ گورنر ہاؤس میں کیا ان کی کسی سے بات ہوئی ہے, میری ٹائم میں کسی سے بات ہوئی ہے, رابطے کیے جا رہے ہیں, کوئی ایسا تسلی کا میسج آپ تک کنوے کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی فکر تھوڑی کم ہو سکے؟ جی ابھی یہ ہے کہ کل ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کل تو گورنر صاحب سے ہماری فون پہ بات ہوئی تھی, تو انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے کہ آپ آئیں, آپ سے ملاقات ہے, آپ جتنا ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آگے بات بتائیں گے انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ گورنر صاحب ہماری اپیل سن لیں, ہماری فریاد سن لیں, تو آگے تک بات پہنچ سکتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے اس مشکل گھڑی میں اپنا وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ سفر, ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام بالا تک آپ کا میسج پہنچ جائے, آپ کی نہیں بلکہ اور دیگر فیملی کے بھی ممبرز موجود ہیں جو کہ اس شپ کے اوپر, اس ویسل کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے, ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, کھانا بھی ان کے پاس ختم ہو گیا ہے. ہم یہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس جو بھی پائرٹس موجود ہیں اس شپ پر اس مسئلے کو حل کروایا جا سکے. جی ہاں, مسز کاشف بتا رہی تھی کہ 13 فیملیز ہیں جو کہ اس وقت سٹرینڈڈ ہیں. ایک فیملی ممبر کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.